الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله کہا منو اللہ کا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحب اقتدار لوگوں کی اطاعت کرو فرما برداری کرو جو تم ہی میں سے مقرر کیے گئے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان تنازع کھڑا ہو جائے جھگڑا آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اسے اللہ اور اس کے والرسول اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو والیوم الآخر اور روز جزا پر بھی تمہارا یقین ہے ذالک خیر و
وأحسن تأويلا. تو یہ بات سمجھ لو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اور بہت ہی اچھی ہے انجام میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمارے اس مسلسل سبق میں یہ جو جمعہ کے اندر شروع ہے، آج ایک آیہ کریمہ جو پچھلے جمعہ پر بھی تلاوت کی گئی تھی لیکن مضمون رہ گیا تھا، دوبارہ سے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کو صحیح معنوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد عملی طور پر بھی ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے پیروکار ہو جائیں. ایک آیہ مبارکہ جو بڑا مختصر اور چھوٹا سا مضمون نظر آتا ہے، لیکن اس جملہ کے اندر حقیقت میں اسلام کی ساری تعلیمات بند کر دی گئی ہیں اور کوئی پہلو اسلام کا انسان اگر اس سے سیکھنا چاہے تو وہ تشنا نہیں رکھا. تین چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. ایمان والوں کو خطاب ہے اور یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی خطاب آیا ہے ایمان والوں کے لیے، اس خطاب کے بعد کوئی حکم دیا گیا ہے، کوئی کام کہا گیا ہے کرنے کو، یا کوئی پیغام دیا گیا ہے کہ اس سے رک جاؤ. تو آج کے سبق میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کا کہا مانو اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دراصل اللہ ہی کی فرما برداری ہے. قرآن کریم نے وضاحت کی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے گویا اللہ کی فرما برداری کی. انسان بنایا اللہ رب کریم نے، اور ان انسانوں میں سے اپنے اپنے وقت پر
رہنمائی کے لیے رب کائنات نے انسان چنے. ان چنیدہ انسانوں میں سب سے آخر میں جس کا چناؤ کیا گیا وہ ذات مقدسہ مطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ معروف ہے، جن کا دوسرا نام قرآن کریم نے بھی اور روایات میں بھی احمد بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور بنی اسرائیل میں سب سے آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد در اولاد میں سے سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا نام بنی اسرائیل، جن کا نام اسرائیل معروف ہے، ان کی اولاد میں سے سب سے آخر میں آنے والے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور قرآن کریم نے یہ بات وضاحت کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد ہی کہا ہے، میرے بعد آنے والا ہے، یہ نہیں کہا میری موجودگی میں کوئی آنے والا ہے. قرآن بات ضمنی ہے لیکن عرض کرنے لگا ہوں، آ گئی ہے تو اس لیے کہ آج پورے ملک پاکستان کے اندر مدتیں گزر گئی، یعنی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم کہ ختم نبوت کے نام سے اتنے بڑی کانفرنس سے منعقد کی جاتی ہیں. پھر اس میں آج کے دور کے مطابق تو جو ہمارے ہاں معروف ہے مرزا قادیانی، اس پر لعنتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اور بھی کئی افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعوی نبوت کیا ہے اور جھوٹے ہیں. بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس باب سے داخل ہوئے ہیں اس مکان کے اندر، وہ باب کھولا کس نے ہے؟ ہم نے خود کھولا اور پھر آج جب وہ اندر داخل ہو گئے ہیں تو ہم پیٹتے ہیں کہ یہ آئے کیوں ہے. اور آج بھی اگر وہ دروازہ بند کر دیا جائے تو ان کا داخلہ نہیں ہوگا. تو کہاں زندگیاں گزر گئی اس سلسلے کو اٹھائے ہوئے. کیوں کسی کے خیال میں یہ بات نہیں پڑتی کہ اللہ کے بندے قرآن کریم کی آیات واضح کرتی ہیں، ہم کن اسرائیلیات میں پڑ گئے ہیں. بھئی قرآن کریم نے کسی ایک مقام پر یہ اشارہ دیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو کہ جیسے میں عیسیٰ کے بعد ہوں
فرمایا کہ من بعدی اسمہ احمد، کوئی ایک جملہ ایسا قرآن کریم سے ملتا ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمایا جاتا کہ میرے بعد پھر کوئی آئے گا جو میرا امتی بن کے آئے گا اور وہ پیغام یہ ہوگا، کوئی ایک ہو۔ جب کوئی بات ایسی نہ ہو تو پھر یہ دروازہ کھولا بھی ہم نے اور چیختے بھی ہم ہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہمارے ہاں توحید کے نام پر جو مسالک ہیں ان میں خصوصی طور پر ہمارا مسلک اہل الحدیث جسے کہتے ہیں۔ اصل میں تو یہ بھی گالی نکالی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو کمال طریقے سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ انہوں نے تو ہمیں گالی دی تھی یہ، لیکن ہم اسے پہناوا بنا بیٹھے۔ آج بھی میرے مسلک کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے کہ یہ جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جماعت تھی جس کو یہ کہا گیا تھا۔ وہ جماعت کون سی تھی؟ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ یہ کہتے تھے ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ کبھی اتنا ہی ہمیں کفایت کرتا تو بہت تھا، لیکن جب سے ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ اہل الحدیث کے دو اصول ہیں، یہ دو اصول تو تھے ہی نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تھا، او اطیعوا الرسول تو نہیں تھا۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کرو یا یہ کرو، تو یہ دو ہیں۔ یہ اور یہ کرو تو یہ ایک ہے، دو کب ہے؟ اور یہ بات بھی آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، یہ مضمون سورہ نساء میں آنے سے پہلے سورہ العنکبوت کے اندر یہ آپ بتفصیل سن چکے ہیں، اگر یہ بات یاد ہو تو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا، ساتھ حکماً یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور قرآن کے بیچ میں کوئی چیز تیسری داخل نہیں ہوگی۔ تلا یتلو تلاوتن کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ قبل اور بعد کے بیچ میں کوئی چیز شامل نہ ہو سکے، تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ حکم تو اسی طرح ہے کہ آپ کے اور قرآن کے بیچ میں اور کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اب شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کوئی بھی کام، آخر کیسے کوئی انسان یہ تسلیم کر لے گا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف کیا ہے؟ جبکہ حکم یہ دیا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کو کتاب کی اتباع کرنی ہے ایسے کہ اس کے پیچھے
اور کوئی چیز نہ آئے، ڈائریکٹ آپ، تو آپ کا پیغام کوئی ایسا ہو، آپ کا عمل کوئی ایسا ہو جو کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہم سے جو غلطی سرزد ہوئی، میں پھر عرض کرتا ہوں تکلیف سے یہ بات، کہ آج جب ہم کتب روایات میں گئے، کوئی ایک کتاب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہے، کوئی ایک کتاب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، علی المرتضی کی، 4 ہی یار آپ گنتے ہیں۔ طلحہ اور زبیر نے بھی کوئی نہیں لکھی، امیر معاویہ نے بھی کوئی نہیں لکھی۔ تو پھر ہمیں جب دیکھنا تھا نا، تو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو مضمون ہم تک پہنچا ہے منسوب الی رسول اللہ، وہ مضمون قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بات کرنے والا ہے، جس کے ذریعہ سے بات پہنچی ہے، وہ ذریعہ کیسا ہے؟ وہ آدمی مومن ہے، وہ سکہ ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ایمانداری سے کہیے کہ کیا کوئی جھوٹا آدمی ہو تو وہ سچ بولتے ہی نہیں؟ آخر ممکن ہے یہ کہ ایک آدمی ہے، اس کے متعلق معروف ہے کہ جھوٹا ہے، وہ کبھی زندگی میں سچ نہیں بولے گا، اور کسی کے جھوٹ کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیا اس کے سچ کو ہم رد کر دیں گے؟ اصول ہی کہ نہیں ہے۔ یہ اصول کہاں سے آیا، کس نے بنایا، کیوں بنا دیا گیا ہمارے لیے؟ بھئی ہم انہی روایات کی کتابوں میں جاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ وہ ذرا رات والا واقعہ تو سنو، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تو عجیب ہے، 3 دن سے وہ مال میرے پاس اکٹھا پڑا ہے، تو ایک چور آتا ہے، وہ رات کو چوری کر رہا ہوتا ہے، میں پکڑ لیتا ہوں، تو وہ اتنی منت سماجت کرتا ہے، اتنی منت سماجت کرتا ہے، مجھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ آج 3را دن تھا، میں نے تہیہ کر لیا کہ آج نہیں چھوڑنا، وہ اتنا رویا کرلایا کہ مجھے چھوڑنا پڑ گیا، لیکن جاتی دفعہ اس نے ایک پیغام دیا کہ ابو ہریرہ سوتے وقت یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تھا وہ شیطان، وہ کوئی انسان نہیں تھا، لیکن بات صحیح بتا گیا ہے۔ تو ابھی سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کی بات کو دیکھنا تھا، بیان کرنے والے کو نہیں دیکھنا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس جتنا سلسلہ ہے یہ روایات کو پرکھنے کا، وہ اسماء الرجال پر ہے، کہ لوگوں کے نام لیتے ہیں، کون راوی ہے، پھر اس کی پرکھ شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی راوی ثابت ہو گیا، بات کیسی حیرت ہے۔ کسی راوی کے متعلق کسی نے بتایا کہ فلاں نے جھوٹ بولا تھا، تو بات چھوڑ دی۔ یہ کیسا اصول ہے؟ قرآن کریم نے واضح کیا اس بات کو، فرمایا دیکھو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک آدمی تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں علم ہے کہ یہ فاسق ہے، فاسق سمجھتے ہیں، روایات میں چوہے کو فاسق کہا ہے،
یعنی ایسی چیز وہ ایک جگہ سے کتل کے چلا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کام بھی نہیں دوسرے کا بگاڑ گیا. کبے کو فاسق کہا ہے کہ یہ آپ کی سابر کی ٹکیا یہ ایسے پڑی ہوئی ہے, آیا چوچ ماری کو, اس نے نہ نہانا ہے نہ بچوں کو جا کے نہلانا نہ کپڑے دھونے ہیں, اس کو ادھر سے پکڑا ادھر جا کے پھینک دیا. یعنی یہ چیزیں سمجھنے والی تھی. فرمایا ان جاءکم فاسق, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائی بجائی کرنے والا ہے, یہ ہمارا اٹھا کر پھینکنے والا ہے چیزوں کو, باتوں کو, ایک دوسرے کے سلسلے کو. علم ہے آپ کو, لیکن ایسا آدمی آتا ہے کوئی خبر لے کر, تو کیا کرو, اس کی خبر کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر سنتے ہی آپ اس کام کو دوڑ نکلو, بعد میں پتہ چلے وہ کیا کیا. خبر کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہیں کہا کہ اس کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. فرمایا فتبینوا, اس کی تحقیق کرو, واضح کر لو اس کو کہ جو بات کر رہے یہ کیا ہے. ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں کہ نیانا بات کرے سیانا قیاس کرے, بولتے ہیں نا جی جملہ. اس کو کیا مطلب, نیانا کیا ہے, مطلب وہ ناسمجھ ہے. اس نے بات کی ہے تو ایک سمجھدار ہے, تو وہ ذرا خود غور و خوض کر لے کہ یہ بات کیا ہے. لیکن یہ باتیں ساری جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بار بار عرض کی جائیں, بار بار آپ کے سامنے رکھی جائیں, لیکن پھر وہ جو ہماری چھاپ ہے وہ ایسی ہے کہ حضرت نے کہہ دیا ہے کہ یہ منکر ہے حدیث کا. بات ہمارے فلاں مولانا صاحب نے جی فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے ہوتی تھی حدیث کا منکر, قرآن کو نہیں مانتا, پھر آگے جو مرضی چاہتا وہ کرتا ہے. میرے بھائی یہ ابھی ایک آ رہا ہے وقت, پھر آگے ان قریب یہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح باقی جتنے ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر کس کس طرح کی خلافات ہیں جو ہماری آئی ہوئی ہے. رمضان المبارک کا بھی یوں ہی شروع ہوگا تو کئی طرح کے مسائل ہیں جو ہمارے کھل جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنا تھی کہ رمضان المبارک کیوں ہے. فرمایا سمجھ لو کہ یہ عملی ٹریننگ ہے تمہاری, کہ تم نے 11 ماہ جو گزار چکے ہو نا, اب یہ 1 مہینہ آ گیا ہے, اس میں ٹریننگ کر لو اگلے 11 ماہ کی تیاری کے لیے. اس میں ایک چیز کیا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک ایک مخصوص وقت میں حلال کھانے سے منع کیا گیا ہے. مطلب یہ تھا کہ اس حلال کھانے سے رکو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ حلال کھانے سے رکے ہیں اللہ کے حکم کو, اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کو حاصل کر کے. تو جو باقی 11 مہینے ہیں وہ یہ وقت ہمارے اوپر, کھانا تو حلال ہے, تلاش بھی تو حلال کی کرنا چاہیے کہ نہیں, اور حرام کے قریب تو بالکل نہیں جانا, کیونکہ آپ صبح روزہ رکھ کر مغرب تک ہر حال کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز منہ کو اس طرح نہ لگے جو اندر گزرنے والی ہے. تو باقی 11 مہینے یہ خیال رکھو کہ جو حرام ہے وہ کسی حال میں اس منہ کو نہ لگے. یہ کوشش آپ کی جاری رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا,
زندگی بھر حلال اور طیب کھانا ہے. اور یہ بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی پکا توحید والا اور اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں واسطہ اور وسیلہ نہیں، اللہ سے اپنی حاجت رکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ میری بات سنتا نہیں، یہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ میری بات نہیں سنتا. فرمایا اکلہ حرام، شربہ حرام، لبسہ حرام، کیف یا ربی یا ربی. یہی فرمایا اطعمہ حرام، یشربہ حرام، ملبسہ حرام، کیف یا ربی یا ربی. یہ مختلف روایات ہیں کہ اس کا کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں، پہننا جائز نہیں ہے، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بیت اللہ میں جا کر جھولی اٹھا کر، تو اللہ اس کی اس جھولی کو کیا کرے؟ اللہ اس کی توحید کو کیا کرے؟ اللہ اس کے چہرے کو باریک ہونے کو کیا کرے؟ اس کا بیت اللہ میں جانے کا وہ سفر اللہ کیا کرے اس کا؟ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ماہ سیام آ رہا ہے، یہ تو سیکھنے کا موقع تھا، عملی ٹریننگ تھی. ہم نے ساری اس کے الجھنے ہی ساری اس میں ڈال دی. روزہ کب شروع ہوگا؟ کئی ایک موقع ایسے آئے جب حکومت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے فیصلوں سے روزہ رکھ لیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. آخر سوچنے کی بات ہے کہ ایک نظم ہے تو اس نظم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ روزہ رکھنا برا نہیں ہے، لیکن ماہ سیام کا روزہ رکھ لینا رمضان شروع ہونے سے پہلے آخر کیوں؟ ایسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بحثیں ہماری ہیں، کبھی خیال کیا کہ یار یہ ایک نظام ہے، وہ نظام گورنمنٹ نے بنا دیا ہے، جس طرح وہ چلاتی ہے اس کو چلانا چاہیے. ہاں آپ با اختیار ہیں تو اپنی آواز، اپنا اختیار اتنا جتنا آپ کے پاس ہے استعمال کرتے ہوئے، آپ اپنے اختیار کا بھی ناجائز استعمال کر کے اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی تو گناہگار اور مجرم ہیں. اختیارات کا بھی ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا، جائز. مثلا یہ آنکھ میں اللہ رب کریم نے روشنی دی ہے اور اس کا کام ہے دیکھنا. روشنی، باہر روشنی نہ ہو، یہ آنکھ میں روشنی ہو، یہ سارا اندھیرا ہو، گھپ، آنکھ دیکھ لے گی نہیں. اس کو باہر کی روشنی چاہیے نا، تو باہر کی روشنی اور یہ ملے گی تو اب وہاں پر اس کو تلاش کرنا ہے کہ باہر بھی روشنی ہے، اندر بھی روشنی ہے، لیکن بیچ میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ میں نے دیکھنی ہے، جو نہیں دیکھنے کی اس کو نہیں دیکھنا. ہم دیکھنے والی چیز کو اندیکھا کر دیتے ہیں اور جس کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر ساری بحث چل رہی ہے کہ ایک نظر دیکھو یا کیا بات ہے، ادھر کرو یا ہوگا. یہ سکھلائی تھی. 11 مہینے کے لیے 1 مہینہ ٹریننگ تھی. یہ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ خواہشات، سارا سلسلہ کیا تھا کہ انسان سمجھتا میں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دوسری چیز، اس کے ساتھ وقت کی پابندی آتی ہے. انسان اٹھتا ہے بر وقت، کھاتا ہے بر وقت، کھانا چھوڑ دیا بر وقت، کھانا شروع کیا بر وقت، ہر کام وقت کے اوپر. وقت کی پابندی، وقت کی پابندی، وقت کی پابندی. جب سے پیدا ہوئے جتنی عمر اللہ نے آپ کو ابھی تک دی ہوئی ہے،
اپنی عمر کے اندر کوئی ایک دن آپ ایسا نہیں لا سکتے یا دکھا سکتے جس میں آپ یہ کہتے ہوں کہ اتنے سال پہلے یہ سورج نکلنے کا وقت یہ تھا اس دن کو، اور اتنے سال بعد اس دن کی اس تاریخ کو یہ وقت نہیں رہا، بلکہ سورج نے کہا کہ آج میں تھکا ہوا ہوں، میں کو آدھا گھنٹہ بعد نکلوں گا، آج میرا کام مکمل نہیں ہوا، غروب ہونے میں تھوڑا سا میں دیر کروں گا، کوئی صورت نہیں ہے۔ وقت کی پابندی، اس سے ہم نے وقت کی پابندی سیکھنا تھی۔ ہم ساری زندگی اس بات پر لڑتے رہے کہ دوسری رکعت میں ملو گے تو کیا کیسے پڑھو گے، وہ شامل ہوگے تو وہ پتہ نہیں رکوع میں ہوگے، یار وقت پہ کیوں نہیں آؤ گے، یہ کیوں نہیں فکر ہوگی کہ بھئی وقت مجھے وقت پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو ایک نہیں کتنی روایات دکھا سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز کا مسجد میں آ کر انتظار کیا کرو، اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے مسجد میں آ کر، لیکن ہم وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا چلتے ہیں، ہاں چل لیتے ہیں، پھر اعتراض ہوتا رہتا ہے جی وہ آ رہا تھا ادھر یہ ہو گیا، یہ کام تھا وہ کام ہو گیا، بھئی آپ نہیں تھے تو یہ کام نہیں ہوئے، اچھا آپ چلے جائیں گے تو یہ کام رک جائیں گے، یہ کس طرح کی بات ہے، یہ تو نظام ہے، یہ چلتا رہے گا۔ سورج کبھی اس وجہ سے لیٹ نہیں ہوا نہ کبھی جلدی آیا ہے کہ آج اور کوئی کام نہیں تھا چلو میں نے کہا 2-4 منٹ پہلے چلے جاتے، نہیں، ٹائم ایگزیکٹ۔ وقت کی پابندی سکھاتا ہے رمضان۔ فرمایا بھوک رکھ کے کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ، دونوں چیزیں ہیں نا، کھاؤ تو کچھ بھوک رکھو، اور بھوک لگے تو کھاؤ۔ اتنا وقت ہے بیچ میں 10 12 14 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے آئیں گے، تو یہ بیچ میں تمہیں کچھ وقفہ اس کو ملے گا۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعہ شاید عرض کی تھی کہ آپ جسم کا کوئی ایک حصہ ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں کہ اس سے میں نے کام نہیں لینا، تو وہ مفلوج ہو جائے گا۔ آپ ایک حصے سے مستقل کام لینا شروع کر دیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ مثلا آپ ایک خالی گلاس لے لیں، اس کو لے کے یوں پکڑ لیا اور یہ بازو اس طرح کھڑا کر دیں، کام میں لگایا ہوا ہے نا، کتنی دیر رہ لے گا، بھی اس کو واپس آنا پڑے گا، یہ خود بخود نیچے آئے گا، تو کچھ ریسٹ اس کو چاہیے۔ پھر سارے انسانوں کا نظام ایک جیسا نہیں رکھا ہوا۔ آپ جب بھوک آپ کو لگے گی، کچھ موقع ملے گا، تو کچھ آپ کو ساتھ کے افراد کا معاملہ بھی نظر آئے گا کہ یار میرے ساتھ کچھ وہ بھی ہیں جن کو دن بھر میں اس طرح میرے جیسا کھانا پینا نہیں میسر ہوتا، تو میرا حق ہے کہ میں ان کا بھی کچھ خیال کروں، کیونکہ بھوک لگے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں تو 1 مہینے کے لیے ہوں، اور ان کو ہر زندگی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اپنا وقت نان جمع پہ گزار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے تھی، یہ بات تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سکھلائی تھی اصل میں۔ گویا روزہ جو ہے اس سے انسان کو روحانی طاقت بھی ملتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ یہ روزے کا ایک مقصدوں میں مقصد تھا۔ پھر قرآن کریم کی طرف رجوع ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کا رمضان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کچھ وقت مسجد کو دیتے ہیں تو خدا کے لیے اس رمضان المبارک میں ہر دن میں کچھ نہ کچھ قرآن سیکھنے پر وقت ضرور لگائیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 100 رکعت نماز ادا کرتے ہو، اگر تم
100 رکعت نماز ادا کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک قرآن کریم کی آیت کو سیکھ لو۔ 100 رکعت نماز سے افضل ہے۔ دیکھنا تو یہ تھا نا۔ اچھا، قرآن ہم نے رکھا ثواب کے لیے، صبح پڑھتے ہیں کس لیے؟ ثواب حاصل ہو۔ اگر ثواب لینا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ سنت کو مانتے ہیں نا۔ آؤ پھر میں سنت بتا دوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ 7 آیات سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن کریم کا پورا اجر لے لو۔ کیوں قرآن سارا پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں۔ سورہ اخلاص ہے 3 بار پڑھ لو، کافرون 4 بار پڑھ لو۔ کیوں اتنا وقت لگاتے ہو؟ اور پھر آپ جتنا بھی وقت لگاتے ہو اس وقت میں 24 گھنٹے میں آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو ذرا بتاؤ مجھے، آج ان روایات کو لے کر ہمارے ان لوگوں نے جنہیں ہم کہتے ہیں نا وہ جو کرامات کے قائل ہیں، انہوں نے کہ ہمارے حضرت صاحب نے رکعت میں پاؤں رکھا اور پورا قرآن پڑھ لیا، تو دوسری طرف تو یہ فاتحہ پڑھتے کتنی دیر لگتی ہے؟ انہوں نے یہ روایت لی اور آپ کو بتا دیا، آپ نے کہا جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ روایات انہوں نے اٹھائی ہے، ان سے انہوں نے کام لیا ہے۔ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، اور عمل ہوتا ہے جب علم ہو۔ علم لیں گے تو عمل کر پائیں گے اس کے مطابق۔ علم تو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، نہ ملا، نہ حافظ، نہ پیر، نہ مرشد، کوئی بھی علم نہیں اس کا حاصل کرنا چاہتے، یہ ثواب کے لیے ہے، درد دور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما کہ قرآن کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اس میں ایک ایک آیت کر کے اگر سیکھنا شروع کر دے انسان، اللہ وہ سادی تھا۔ غالباً انہی کے متعلق یہ بات معروف تھی کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جانور چراتے تھے۔ اب یہ شیخ نہیں تھے، چرواہے تھے۔ 40 کے قریب عمر تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، جانور چرا رہا تھا کہ بادل آئے، بارش برسنا شروع ہوئی۔ ایک درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کھڑوچ لگا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹپک ٹپک کر قطرہ قطرہ گیا اور وہ بھر گیا میرے سامنے بیٹھے ہوئے۔ شیخ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تجھے جو اللہ نے یہ کھوپڑی دی یہ اس سے بڑی تو نہیں تھی، یہ تیرے سامنے بیٹھے بیٹھے بھر گیا ہے، تو نے آج تک کوئی قطرہ بھی اندر نہیں جانا دیا۔ تبدیلیاں آتی ہیں، اگر سوچ اللہ دے، اتنی بات کی بھی تو تبدیلی انسان کے آ جاتی ہے۔ میرے بھائی کتنے رمضان آئے، ہر رمضان ہم نے مسجدوں میں گزارا، باتیں سنی، باتیں کی، ہم ساری زندگی لڑے رہے، یہ افطاری پر، سحری پر، قیام اللیل پر، رات کی نماز پر، تراویح پر، کبھی نہیں سوچا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ سن لو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا یاد رکھو پہلے یوں ہی چاند نظر آتا ہے تو انسان رات میں بہتر ہے آدھی رات کے بعد اٹھے اور کچھ وقت رات کا قیام کرے۔ بہتر کیا ہے؟ آدھی رات کے بعد اٹھے، قیام کرے، غور و خوض کرے، فکر کرے، کھڑا ہو، ایک ایک آیت کو پڑھے اور سوچ سوچ کر پڑھے، اس کا ترجمہ سامنے رکھے، قرآن مجید کھول لے۔ آج سہولت دی آپ کو اس انگریز نے جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اس نے آپ کے سامنے موبائل میں وہ چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر پورا قرآن مجید آ گیا۔ ایک کھول لو صفحہ، ایک آیت کو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور ایک آیت کھول لو، اس کا ترجمہ دیکھو اور سوچنا شروع کرو۔
دیکھو تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہیں 8 اور 20 کی فکر ختم ہو جائے گی۔ آج وہ بابا مجھے یاد ہے جو کہا کرتا تھا کہ آپ 8 پڑھتے ہو، آپ کے ساتھ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آپ کی تو تراویح ہی نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں اللہ کے بندے آؤ، کھڑے ہو گئے، 8 پڑھی اور اعلان کر دیا کہ آج ہم تو 20 پڑھیں گے، جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ہم لوگ ادھر کھڑے رہیں گے۔ قیام کیا ہے، دل مانا ہے، قرآن سنا ہے، اور یقین کیجئے کہ پوری زندگی جانوروں میں گزری ہوئی اس بابے کی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے اس شخص پر جو لے کے آنے والا تھا، جو بیٹا تھا اس بابے کا، محمد افضل، اور وہ بابا احمد خان، اور وہ شخصیت عبدالکریم مصری جس نے یہ کام کر کے کہا نہ آؤں گا، قرآن سنا ہے، دل میں کچھ بات آئی ہے، سننے کو دل کیا ہے، میں قرآن سنوں گا۔ میرے بھائی یہ حقیقت میں دل پر اثر کرتا ہے، لیکن دل مولوی کا، مرشد کا، پیر کا نہیں، میرے جیسے آپ جیسے جو عامی ہیں ان کا، جن کے ہاں انسانیت اللہ دے دے پہلے تو، اس کے بعد یہ اثر کرتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر قدورتیں بھری ہوئی ہیں، اور جب تک یہ قدورتیں نہیں نکلیں گی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے بارش کی شکل میں۔ میں کئی بار عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ بارش کی شکل میں ایک جیسی اللہ کی رحمت بوندیں گرتی ہیں، لیکن جہاں گند کا ڈھیر پڑا ہے وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ واللہ ہمارے دل کی زمین صاف نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں اور انسان کا دل ڈوبے نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں ہماری زبان نہیں ہے، ایک نہیں 20 مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کے قریب تصور ہی کوئی نہیں ان کا، پڑھا ہی نہیں، الف بے کا نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن سننا شروع کیا ہے تو سمجھ آئی ہے کہ یار یہ کوئی کتاب ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ تو سنیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ چھوڑیے 8 اور 20 کو، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان کامل کرتے ہوئے، اپنا احتساب کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنا گھیراؤ کیا، مسلک کا گھیراؤ نہیں کیا، علاقے کا، مولوی کا، پیر اور مرشد کا گھیراؤ نہیں کیا، اپنا احتساب کیا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سن لیجئے پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پچھلے تیرے معاف ہو جائیں گے۔ 8 اور 20 کی لڑائی میں لڑتا رہے گا، روزہ رکھ کر روزے کا اجر ضائع کر لے گا، اپنا احتساب کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے گناہ پچھلے چڑھ جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب